اپنا حال کیا ہے؟ جہاں کھڑے ہیں پیشاب لگی، رستے سے جا رہے ہیں پیشاب لگی، وہیں اتر کر کسی کی بھی دیوار ہو، یہ مسلمان ہے؟ یہ مسلمان ہے؟ کس اسلام کی بات کرتے ہیں ہم؟ یہ وہ اسلام تو نہیں ہے جو اللہ کے رسول لے کر آئے تھے. یہ ہماری دماغ کی گندگی ہے جو ہم کر رہے ہیں. آج دیکھو سب سے زیادہ گندے محلے مسلمانوں کے، سب سے زیادہ گندگی گناہوں کی مسلمانوں کے محلے میں. جن کے دل گندے ہیں ان کے محلے صاف ہیں، اور جن کے دل میں ایمان کا نور ہے ان کے محلے گندے. جو اپنے محلوں کو صاف نہیں رکھ سکتے وہ اپنے دل کو کیا صاف رکھیں گے؟ پتا چلتا ہے آپ کے دل کتنے صاف ہیں، ہمارے دل کتنے صاف ہیں. جو گھر صاف نہ رکھ سکے وہ دل کیا صاف رکھ سکتے؟ جو لباس صاف نہیں رکھ سکے وہ دل کیا صاف رکھ سکتے؟ مومن کے لباس کی پہچان ہے، اس کے لباس میں پیون تو ہوں گے لیکن کبھی داغ دھبے نہیں ہوں گے، کیونکہ میرے نبی کو اللہ نے فرمایا تھا وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اپنے لباس کو صاف ستھرا رکھیے. یہ اس کے لیے بیان آیا جس کو اللہ تعالیٰ نے طاہر و مطہر بنا کر کے بھیجا، مزکی بنا کر کے بھیجا. لیکن آج جہاں جی میں آیا تھوکا، جہاں جی میں آیا پیشاب کر دی، جہاں جی میں آیا کچرا پھینک دیا. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے جوتے سے نالین سے نجاست لگ کر کسی کے گھر کی طرف اڑ گئی. جب اڑ گئی تو اس کو دھونے لگے، گئی دھو دیں اس کی حق تلفی نہ ہو جائے. اور وہ مسلمان نہیں تھا، وہ یہودی تھا. یہودی دھونے لگے اس کو. اب دھوئے تو مٹی بہ گئی، سوچا تھا کہ دیوار پکی ہوگی، مٹی بہ گئی. مٹی بہ گئی تو اس کے اندر گڑا ہو گیا. ہم لوگ ہوتے تو بھاگ جاتے، چلیں بھائی نیکی کرنے جا رہے تھے، اب ہو گیا تو کیا کریں گے، چلو یہاں سے. نہ، لوگوں کا حال تو یہ کہ کسی کو مار دیتے، مر بھی گیا تو بھاگ جاتے. لیکن یہ اسلام ہے، یہ عالم عالم انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء کا جلوہ دیکھو. جن کے دلوں میں اللہ کا ڈر ہے، حق کی ادائیگی کا انداز دیکھو. یہ نہیں کہ یہودی کی ہے، کافر کی ہے، یہ نہیں. گڑا ہو گیا. جب گڑا ہوا اس کے دروازے پہ دستک دی. اتفاق سے اس نے کئی 100 درہم امام اعظم سے قرض لے رکھا تھا. دروازے پہ دستک دی، اس نے دروازہ کھولا تو ڈر گیا. کہا حضرت میں بہت آپ کا مقروض ہوں، جانتا ہوں آپ پیسے لینے آئے ہیں نا، میں بعد میں دے دوں گا، مجھے کچھ مہلت اور دے دو. مسکرا کے فرمایا بھائی آج پیسے لینے نہیں آیا، میرے جوتے سے نجاست لگی تھی، میں نے جھٹکا تو تیری دیوار پہ چلی گئی. دھونے کی صاف کرنے کی کوشش کی تو گڑا ہو گیا تیری دیوار میں، اور یہ تیری حق تلفی ہو گئی ہے. جتنا قرضہ تجھ پہ باقی ہے میں وہ سارا قرضہ تجھے معاف کرتا ہوں، تو میری اس غلطی کو معاف کر. یہ علم والوں کی شان، اہل علم کی شان یہ ہے یخشی اللہ کا جزا. یہاں تو نہ کسی کے دل کا خیال ہے ہمیں، نہ کسی کا، نہ اپنی خود کی آخرت کا خیال. اور پڑھے لکھوں میں اور جاہلوں میں فرق یہ ہے، علم والوں میں، اللہ والوں میں اور ہم میں فرق یہ ہے. تو کہہ رہا تھا کہ ایک لڑکی تھی، اور وہ بھی بادشاہ کی لڑکی. ایک بہت بڑے بادشاہ تھے، کرمان کے بادشاہ. شکار کا بہت شوق تھا. ایک دن شکار کرنے کے لیے نکلے، کوئی اللہ کا فقیر مل گیا، اور اللہ کے فقیر نے کان میں کہہ دیا بادشاہ اسی لیے دنیا میں آئے ہو کہ شکار کرتے رہو گے، مرنا نہیں ہے. اب ہم لوگوں میں اور اللہ والوں میں فرق یہی ہے، ہم لوگ 1.5-2 گھنٹہ چیخ پکار کے بولیں گلا بیٹھ جائے، کسی کی زندگی نہیں بدلتی. لیکن اللہ والوں کا ایک جملہ سیدھا دل پر اثر کرتا، زندگی بدل جاتی. انہوں نے کان میں کہا مرنا نہیں ہے، شکار کے لیے آئے. کاش کہ آج میرا بھی یہ جملہ کسی کے دل پہ اللہ کرے اثر کر جائے. نماز کے وقت میں گھروں میں بیٹھنے والوں مرنا نہیں ہے، تاش کے پتے کھیلنے والوں مرنا نہیں ہے، داڑیاں مڈا کر گٹروں میں پھینکنے والوں مرنا نہیں ہے، لڑکیوں پر پاپ کی نظر ڈالنے والوں مرنا نہیں ہے. قبر کی تنگ اور تاریک وادی کو کیسے بھول گئے، اپنے نرم نرم گدوں پر ٹینشن کی وجہ سے آج سو نہیں پاتے تو لوگوں سے کہتے ہو کہ میرا سکون غارت ہو گیا. کل جب گناہوں کی آگ قبر میں بھڑکائی جائے گی تو وہاں کسے پکارو گے، کس کو مدد کے لیے بلاؤ گے؟ اپنے ٹینشن کو دور کرنے کے لیے نیند کی گولیاں کھا کر تھوڑی دیر تو آرام سے سو جاتے ہو،
قبر میں کون سی نیند کی گولیاں لاؤ گے؟ یہاں پر تھک جاتے ہو، خودکشی کر کے سکون تلاش کرتے ہو، وہاں کون سی خودکشی کرو گے؟ حالانکہ دنیا میں بھی خودکشی جائز نہیں ہے، اسلام میں خودکشی حرام کر دی گئی ہے۔ اللہ اکبر، مرنا ضرور ہے میرے بھائیوں، مت ظلم کرو کسی پر، مت ظلم کرو اپنے آپ پر، ایک رات وہ ضرور آئے گی۔ عیاشیوں کی راتوں میں رت جگہ کرنے سے پہلے یہ ضرور سوچ لینا قبر کی بھی پہلی رات آنی ہے۔ نرم نرم گدوں پہ لیٹ کر گناہ کرنے سے پہلے یہ بھی سوچ لینا ایسی قبر میں بھی سونا ہے جس میں بستر بھی نہیں، جس میں تکیہ بھی نہیں، جس میں آرام بھی نہیں، حد تو یہ ہے جس میں کروٹ بدلنے کے لیے جگہ تک نہیں ہوگی۔ اگر اللہ ناراض ہے تو قبر جہنم کے گڑھوں میں سے گڑا ہوگا، اور اس کو راضی کر لیا، زندگی کا مقصد سمجھ لیا، تو پھر قبر اتنی بڑی ہوگی جہاں تک نظر جائے گی وہاں شادہ کر دی جائے گی، اور جنت کا بستر بچھا کر کے سلا دیا جائے گا۔ آؤ آؤ، اس دنیا میں ہمیشہ نہیں رہنا، ہم دنیا میں مسافر کی طرح ہے۔ یہ دنیا قیام گاہ نہیں ہے، یہ دنیا سرائے فانی ہے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ عیاشی آوارگی کب تک کرتے رہو گے؟ ایک دن جسم کا رشتہ روح سے ٹوٹ جائے گا۔ آوارگی مت کرو، موت آنی ہے، عیاشی مت کرو، موت آنی ہے، دولت کے نشے میں اللہ کے غضب کو چیلنج مت کرو، موت آنی ہے۔ کانوں میں ایئر فون لگا کے گانے غزلیں سن کر مٹکنے والوں، جوانی ہمیشہ نہیں رہے گی۔ جوانی اسی کو کہتے ہیں جو آ کر کے دھوکہ دے کر کے چلی جاتی ہے۔ جوانی میں پاپ مت کرو، اللہ کو ناراض مت کرو۔ جوانی کا ٹائم پاپ کے لیے نہیں، رب کو راضی کرنے کے لیے ہے، عبادت کے لیے ہے۔ آؤ اسے منائے، اسے راضی کریں۔ بہرحال اللہ کرے کسی کے دل میں بات اترے تو اس بزرگ نے کہا، بادشاہ اے شاہ کرمان، موت نہیں آئے گی تجھے؟ بس ایک جملے نے دل اچاٹ کر دی۔ کمان پھینکی، گھوڑے پہ سوار ہو کے آئے، چھوٹے بھائی کو کہا، آج سے بادشاہت تمہاری ہے، میں جا رہا ہوں۔ لیکن وہ لوگ کتنے اچھے تھے اس دور کے۔ چھوٹے بھائی نے کہا، بھیا اگر آپ مصروف ہو گئے کسی کام میں، آپ کی ہر ذمہ داری سنبھالیں گے، بادشاہت آپ نہ چھوڑیں۔ کہا نہیں، میں نے فیصلہ کر لیا ہے، تم بادشاہ ہوں گے، میں نہیں۔ کپڑے بھی دے دیے۔ کہا اچھا ٹھیک ہے، آپ جا رہے ہو نا، آپ جاؤ، بھابھی کو اور بھتیجی کو مت لے جاؤ۔ دیکھو یہ 4 سال کی گڑیا کتنی خوبصورت ہے، حسین ہے آپ کی بیٹی، آپ جاؤ گے جنگلوں بیابان میں، اس کا کیا ہوگا؟ کہ نہیں، جو چیز میں اپنے لیے پسند نہیں کرتا وہ اپنی بیوی اور اپنی بیٹی کے لیے کیسے پسند کروں گا؟ رہی بات اگر تمہارا یہی شوق ہے تو میں اپنی بیوی سے پوچھ لیتا ہوں، آؤ اپنی بھابھی کے سامنے پوچھ لیتا ہوں۔ بیوی سے کہا، دیکھو اب بادشاہ سے میرا دل اچاٹ ہے، اب یار سے لگن لگ گئی۔ اقبال کہتے ہیں، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ جس کو یار کا پتہ مل گیا پھر اس کے لیے دولت اور ریت دونوں برابر ہیں، اس کے لیے دیوار اور عورت کا حسن دونوں برابر، وہ کسی طرف نہیں تکتا۔ اللہ اکبر، جسے یار کا پتہ مل جاتا ہے یہ تو دنیا کی دولت ہے، پھر وہ تو یہ کہتا ہے کہ حضور جب آپ کا پتہ مل گیا تو مجھے کوثر سے کیا مطلب؟ وہ جام کوثر کی طرف بھی تکنے کی بات نہیں کرتا، وہ تو یوں کہتا ہے، کوثر کی جانب ہم نہیں تک بئی، ہمیں دے ہو نینن کا جام اے پیارے نبی۔ بلکہ امام اہل سنت نے بھی کہا ہے، شربت نہ دے تیری رویت ہو خیر سے، شربت نہ دے، پھر جام کوثر کی پرواہ نہیں۔ اگر یار سے دل لگ گیا تو اس کے لیے جام کیا اور اس کے لیے باغ کیا، پھر وہ تو یہ کہتا ہے شربت نہ دے تیری رویت ہو خیر سے۔ یہ شاید ہو تو پھر کسے پرواہ شکر کی، یہ شاید ہو تو پھر کسے پرواہ شکر کی، یہ عشق کا معاملہ ہے۔ وہ کہا کہ میں تو جا رہا ہوں، بیوی کا میں تو جا رہا ہوں، مجھے یار کی لگن لگ گئی، کسی نے رشتے بندھن سے مجھے باندھ دیا یار کے رشتے میں، میں جا رہا ہوں، چلنا ہے یا یہیں رہنا ہے؟ رہنا چاہتی ہو تو رہو اپنے دیور کے پاس، بہت عزت سے رہو گی۔ بیوی نے کہا، میں بیوی ہوں بیوی، اور بیوی کی تعریف یہی ہے کہ بیوی سکھ اور دکھ کی ساتھی ہوتی ہے،
وہ فاحشہ ہوتی ہے جو سکھ کی ساتھی ہے، دکھ کی نہیں۔ بیوی سکھ اور دکھ دونوں کی ساتھی ہوتی ہے۔ میں جب تمہارے ساتھ میں نے لذتیں اٹھائی ہے محل کی، تو جھوپڑی کی تکلیفیں بھی اٹھاؤں گی۔ مجھے اس سے زیادہ راحت شوہر کے ساتھ ملے گی، میں چلنے کو تیار ہوں۔ جسے کہا جاتا تھا اب لوگ انہیں شیخ کرمان کے نام سے یاد کرنے لگے۔ میاں بیوی نے مل کے بیٹی کو خوب پڑھایا، بہت پڑھ لیا، جوان ہو گئی۔ ایک دن بادشاہ کا بھتیجا، اس کے بھائی کا بیٹا، جس بھائی کا انتقال ہو گیا تھا، خبر بھی نہیں تھی، پتہ ہی نہیں تھا کہ کہاں ہے بادشاہ، شاہ کرمان کہاں ہے نہیں پتا تھا، انتقال ہو گیا بھائی کا، بھتیجا بادشاہ بنا، شکار کے لیے آیا، جھوپڑی دیکھی، اجازت لے کے اندر گیا تو پہچان لیا چچی کو، چچا کو، بہن کو۔ لیکن جیسے ہی جوان بہن پہ نظر پڑی، چچا کی بیٹی پہ، سوچا ارے یہ تو جوان ہو گئی، میری بھی شادی نہیں ہوئی، چچا سے ہاتھ مانگ لیں۔ ہمت نہ ہوئی تو اس طرح کہا کہ چچا آپ کے بھائی کا انتقال ہو گیا، بادشاہت پھر آپ کی طرف دینے کو تیار ہوں، لیکن آپ کو اب میں جھوپڑی میں رہنے نہیں دوں گا، آپ محل میں چلے۔ کہا بیٹا اس جھوپڑی میں رہنے کی لذت یار کے پیار کے ساتھ اگر تجھے پتہ چل جائے تو تو بھی یہیں آئے۔ وہ دنیا میں وہ نہیں ہے جو اس دنیا میں ہے۔ بہرحال وہ نہیں مانا تو انہوں نے بھی کام نہیں آتے۔ بہرحال ہمت نہیں ہوئی تو پھر ماں کو بھیجا اپنی۔ ماں نے آ کر سیدھے کہا کہ آپ کی بیٹی کا ہاتھ چاہیے، میرے بیٹے کو پسند آ گیا، آپ کی بیٹی دونوں ایک دادا کی اولاد ہے، چچا کے رشتے سے ایک دوسرے کے بھائی بہن بھی ہے، بڑی اچھی گزرے گی، یہ جھوپڑی سے نکال کر بیٹی کو محل میں بھیج دے پھر سے۔ انہوں نے کہا ایک کام کریں، 3 دن کے بعد آنا، سوچوں گا۔ ان 3 دن میں شیخ کرمان نے، اب ذرا دھیان دے خاص طور پہ خواتین، بچیاں، شیخ کرمان نے سوچا کہ کیا کروں، تو جس مسجد میں نماز کے لیے جاتے تھے اس مسجد کا مؤذن بڑا نیک تھا، اس کے پاس گئے اور کہا بیٹے شادی کرو گے؟ کہا حضور میرا تو کوئی گھر ہی نہیں ہے، میں کیا شادی کروں گا، 2 روٹی کماتا ہوں، صبح شام کھاتا ہوں، رات دن اللہ اللہ کرتا ہوں، 2-3 گھنٹے کے لیے گھر مسجد سے نکلتا ہوں 2 روٹی کمانے کے لیے، میری شادی۔ کہا بیٹے اگر چاہو تو ہو سکتی۔ کہا کس کے ساتھ؟ میری بیٹی۔ حضرت آپ کی بیٹی محل میں پلی ہوئی ہے، اگرچہ آج آپ کہیں اور رہتے ہیں لیکن اس کا مزاج اونچا ہوگا، وہ برداشت نہیں کرے گی۔ کہا سن اگر تو چاہتا ہے تو میں اپنی بیٹی کا رشتہ تیرے ساتھ کر دوں گا۔ کہا مخمل میں ٹاٹ کا پیوان ہو جائے گا، نبھے گی نہیں۔ کہا میں اپنی بیٹی کو خوب جانتا ہوں، بڑی نیک ہے، پارسا ہے، متقی ہے، قناعت ہے، زہد ہے، سب ہے، میں نے اس کو پڑھایا ہے بیٹا، اس کے دل میں اللہ کا خوف ہے، وہ تیرا ساتھ دے گی۔ المختصر 3 دن کے اندر نکاح کر دیا۔ اب 3 دن کے بعد جب ان کی بھاوا جائی تو کیا ہوا، وہ راز داستان رہنے دیجئے، اصل عنوان یہ ہے، نکاح کر دیا، کرائے کا مکان مؤذن کے لیے لیا اور اپنی بیٹی پر دوپٹہ ڈال کر خود ہی پہنچا دیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ 3 دن میں رشتہ بھی ہو جانا، شادی بھی ہو جانا، یہ مسلمانوں کی روایت تھی۔ اب تو 3 دن تک نہیں بلکہ ہفتے بھر تک تو صرف شادیاں چلتی ہیں، دیکھنے دکھانے کا ماحول سال 1.5 سال تک چلتے رہتا ہے۔ اور دیکھنے کون آ رہا ہے؟ جو ابھی شوہر نہیں بنا اس کا بھی دوست، اس کے ماموں کا بیٹا، اس کے چچا کا بیٹا، اس کے خالوں کا بیٹا، سب آ رہے ہیں دیکھنے کس کو؟ لڑکی کو۔ اور ہو گیا رشتہ تو ہو ہی گیا، نہیں ہوا تو پھر وہ خود شوہر نہیں ہوا، وہ خود اجنبی نامحرم ہے، اس کے دوستوں کے سامنے تم اپنی بیٹی کو کیسے لا کر کے بٹھا دیتے ہو؟ شرم نہیں آتی؟ کیا دین کے پرچے اڑا دیے؟ رونا یہی ہے کہ علم نہیں ہے۔